چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ درود شفا کی برکت سے ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی بیماریاں دور فرمائے اور ہمیں عافیتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آئیے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به۔ پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا۔ كان وعده مفعولا۔ اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله۔ اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا۔ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ مزمل کی آپ مبارک آیات ترجمے کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ کیا مبارک سورہ پاک ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، بلخ سے جن کا تعلق تھا۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت یافتہ اور فیض یافتہ رہے۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو ہے وہ صحبت یافتہ رہے، فیض یافتہ رہے۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے خرقہ خلافت جو ہے وہ پہنا۔ میری مراد حضرت جناب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم ان کی بایوگرافی کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ الکریم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین ہے بڑی بڑی دولت اے نانا حسین، مر کے بھی نکلے نہ میرے قلب سے آپ کی الفت اے نانا حسین۔ حضرت شبیر و شبر کے طفیل ٹال دو آفت اے نانا حسین۔ آل سے اصحاب سے قائم رہے تا ابد نسبت اے نانا حسین۔ صدقہ شہزادوں کا کیجئے کیجئے رحمت اے نانا حسین۔ سب صحابہ کا وسیلہ سیدہ کیجئے رحمت اے نانا حسین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
قلب میں عشق عال رکھا ہے، قلب میں عشق عال رکھا ہے، خوب اسی کو سنبھال رکھا ہے، خوب اسی کو سنبھال رکھا ہے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، قلب میں عشق عال رکھا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، قلب میں عشق عال رکھا ہے، خوب اسی کو سنبھال رکھا ہے، ایسا جود و نوار رکھا ہے، ایسا جود و نوار رکھا ہے، ایسا جود و نوار رکھا ہے، سب سب غلاموں کو پال رکھا ہے، نارے دوزخ جلائے گی کیوں کر، دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ، شکریہ تم نے آل کا صدقہ، میری جھولی میرا جہنم میں جاؤ سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤ سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤ سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤ سینے میں، عشق اصحاب آل رکھا
کبھی کا اٹک گیا ہوتا، میں کبھی کا اٹک گیا ہوتا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، گنہگار پر غلاموں میں آقا تم نے اب بھی بحال رکھا ہے، میں نثارا اپنے صدا میرا، میں نثارا اپنے صدا میرا، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے، میں جہنم میں گر گیا ہوتا، میں جہنم میں گر گیا ہوتا، میں جہنم میں گر گیا ہوتا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں جہنم میں گر گیا ہوتا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو 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 کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر
مصطفیٰ نے ہمارے پر مصطفیٰ نے ہمارے پر پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے، پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے، پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے۔ چل مدینہ کی بھیک مل جائے، عاشقوں نے سوال رکھا ہے، دے دو زادے سفر مدینے کا، ساحلوں نے سوال رکھا ہے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے مغفرت کا سوال رکھا ہے۔ سن لو شیطان نے ہر سو شہوت کا خوب پھیلا کے جال رکھا ہے، جنتی وہ ہے جس نے سنت کے، جنتی وہ ہے جس نے سنت کے، جنتی ہے وہ جس نے سنت کے، خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے، خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے۔ جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو، جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو، میں نے دل سے نکال رکھا ہے، مالک کی حرص مت کرو اس میں، دو جہاں کا وبال رکھا ہے، مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن، کس قدر بختور ہے وہ مومن، کس قدر بختور ہے وہ مومن، جس کے پاس کعبہ رکھا ہے، جس کے پاس کعبہ رکھا ہے، جس کے پاس کعبہ رکھا ہے، یہ کرم ہی
उनका है अता, मुझनी कम में को पाल रखा है, मुझनी कम में को पाल रखा है, क़ल्ब में या मरहबा माशाल्लाह। अमीर सुन्नत का ये बड़ा प्यारा कलाम है और बड़ा तवील कलाम है। अभी भी काफ़ी अशार मेरा ख्याल है खलील भाई ने स्किप किए हैं इसके, और ये आप इसको पढ़ते जाएं। आप कभी जो है वो वसाइल बख्शिश खोलें और उसमें से इस कलाम को आप पढ़ते चले आएँ। अब तो नात कलेक्शन जो है वो एप्लीकेशन भी मौजूद है हमारे पास दावत इस्लामी की माशाल्लाह। उसमें भी आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या iOS वेरिएंट आप यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो आप जो है वो उसको ऐप को खोलें और ये कलाम निकालें। क़ल्ब में इश्क़ आल रखा है, बहुत ज़बरदस्त कलाम है ये। और अल्लाह ताला अमीर सुन्नत पर अपनी ख़ास रहमतों का साया फरमाए, अल्लाह करीम को उम्र खिज़री अता फरमाए, अल्लाह ताला अमीर सुन्नत की हिफाजत फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला इनके बताए हुए अंदाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज हमने ज़िक्र खैर करना है। अदनान भाई बताएं कि ये पहले क्या थे? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ये विलायत से पहले क्या थे और फिर बाद में क्या हुए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सय्यदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नाज़ो निअम में पलने वाले एक बादशाह के शहज़ादे थे। वाह। बाज़ ने ये लिखा कि आपके वालिद गिरामी हज़रत अदहम रहमतुल्लाह ताला ये भी बड़े अल्लाह वाले थे और उलमा के साथ और नेक बंदों के साथ इनकी ख़ास उल्फत और मोहब्बत थी। वालिदा भी इसी तरह अल्लाह वाली थी आपकी। और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक बादशाह के घर में आपकी विलादत हुई और कसीरुल माल, खिदमत गुजार और बेशुमार खादिम, इस तरह के नाजो नियम के अंदर आप पले थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी विलायत के लिए मुंतखब फरमा लिया था। अच्छा, बादशाहों को भी अल्लाह करीम विलायत अता फरमा देता है। बादशाह भी गुजरे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी बादशाह गुजरे हैं ऐसे, लेकिन हर एक के साथ मामला अल्लाह करीम का जुदा है। जिसको जैसे चाहता है अपनी मार्फत और पहचान अता फरमाता है। नहीं, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ऐसा नहीं है कि जो गरीब होगा, मफलूकुल हाल होगा, उसी को विलायत का ताज मिलेगा। अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए, चाहे अमीर को अता फरमाए, चाहे गरीब को अता फरमाए, किसी बादशाह को चाहे अता फरमाए। तो ये अल्लाह करीम की अता है, जिस पर जैसी चाहे फरमाए। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसी। हजरत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला इनके वालिद साहब और वालिदा दोनों हज करने के लिए मक्का शरीफ गए। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया वहाँ मक्का पाक में आपकी विलादत हुई थी। अच्छा, वैसे आपका ताल्लुक जो था वो बल्ख से था। तो हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला इनका ये जो जिंदगी का एक मोड़ है, जो आपने बादशाहत को तर्क करके, माल और दौलत को, आसाइशों को तर्क करके जो आप ये अल्लाह तबारक तआला की राह की तरफ आए, विलायत की तरफ आए, जहां अल्लाह करीम ने आपको विलायत का ताज अता फरमाया, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात और मुख्तलिफ सीरत की किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अच्छा, किसी एक काम के मुख्तलिफ असबाब भी हो सकते हैं, यूं भी कहा जा सकता है। और जिसको इसकी मिसाल पेश करूं मैं आप, ये आप जो कह रहे हैं एक काम के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको चाहिए 4, आपको क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो ये 2 + 2 से भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। 6 - 2 से भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 12 ÷ 3 से भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 2 को 2 से ज़रब देंगे फिर भी क्या आएगा? 4 आएगा। आ क्या रहा है? हर क्या आखिर में क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। लेकिन आप देखिए असबाब इसके क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। जिस तरह मुख्तलिफ असबाब से जो है वो एक फिगर हम हासिल कर सकते हैं, 4 का जो हिस्सा हमारे पास आ सकता है, इस तरह एक काम के क्या है मुख्तलिफ असबाब भी
ہو سکتے ہیں. سمجھنے کی آسان سی بات ہے, میں نے کہا چلیں عرض کر دی جائے. جی میں ایک واقعہ جو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے آپ کے خادم نے پوچھا, حضرت ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی, یہ ان کے خادم خاص تھے, ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی جب آپ ولایت پر تھے, اچھا کمال درجے کے ولی ہیں, اور یوں کہہ لیں ان کو متوکلین کا سردار کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے. اور رزق حلال کی جو ان کو فکر تھی حلال کھانے کی, کہ میں نے جو کھانا ہے وہ حلال کھانا ہے, وہ انہی کا حصہ نظر آتا ہے. یعنی گھر بار کو چھوڑ دینا یا ایک ملک سے چھوڑ کے دوسرے ملک کی طرف جانا کس لیے؟ کہتے ہیں میں حلال کھانے کے لیے میں نے فلاں ملک کو چھوڑ کر یہاں میں آ کر آباد ہوا ہوں, صرف حلال کھانے کے لیے. اور لوگوں کو مطلب کوئی آپ سے پوچھتا تو بتایا کرتے یہاں آپ کیوں ہیں جی, کتنے عرصے سے ہیں؟ تو فرماتے میں یہاں کوئی مال و دولت تلاش کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں حلال رزق کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ جو اس طرف یہ ولایت کی طرف آئے ہیں تو یہ کیسے ہوا آپ کی زندگی میں؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو, اللہ کا ذکر کرو. اس بندے سے کہا, وہ جو آپ کا خادم تھا, اس نے تھوڑی دیر کے بعد نہ پھر اچھا ایک دفعہ چپ کر گیا, تھوڑی دیر بعد میں پھر کہا حضرت آپ اس طرف کیسے آئے یہ بتائیں. آپ نے فرمایا فضول سوال چھوڑو, افسوس ہے تم پر, اللہ کے ذکر میں مشغول کیوں نہیں ہوتے تم؟ پھر چپ کر گیا. تیسری بار اس نے پھر کہا حضرت بتا دیں, ہو سکتا ہے آپ کی بات سے مجھے نفع پہنچے, فائدہ پہنچے کوئی, تو اس لیے بتا دیں تاکہ مجھے زندگی میں کہیں کام آئے. تو جب اس نے ضد کی نا اور یہ کہا کہ مجھے کام آئے, فائدہ ہو, بتا دیں جی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بادشاہ کے گھر میری ولادت ہوئی تھی. اچھا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت مکہ پاک میں ہوئی تو میرے والد اور حضرت شارح بخاری امام ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے لکھا کہ آپ کی والدہ, دونوں کے بارے میں ہے, والد اور والدہ جب حضرت ابراہیم بن ادم کی ولادت ہوئی تو ان کو نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس لے کے جاتے اور کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کو نیک بنا دے. حضرت ابراہیم بن ادم خود فرماتے ہیں وہ جو میرے والد و والدہ وہاں جا کے دعا کرواتے تھے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ولی کی دعا کو ابراہیم کے حق میں قبول فرما لیا. یہ نیک بندوں کے ساتھ حسن ظن, اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے یہ والدین کا کردار ہے, یہ ان کا انداز ہے, فکر مند ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح جو ہے میری مکہ پاک میں ولادت ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں میں جب اپنے ملک لایا گیا واپس بلخ, تو یہاں فرماتے ہیں کہ میں جوان ہوا اور سفر یوں میں نے شروع کیے, شکار کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ میں شکار کے لیے نکلا تو اچانک ایک کوئی ہرن یا خرگوش اس نے چھلانگ لگائی ایک طرف. فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے جیسے ہی میں نے گھوڑا اپنا دوڑانا شروع کیا, دوڑانے لگا, تو فرماتے ہیں اچانک مجھے نا آواز سنائی دی, ایسے جیسے اوپر سے کوئی آدمی مجھے بول رہا ہے. کہنے لگا یہ کیا فضول کام ہے ابراہیم, تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا پتہ نہیں کس نے پکارا مجھے. میں ایک لمحے کے لیے رکا, میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی بندہ نظر نہیں آیا مجھے. میں پھر جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو چلانا چاہا, پھر مجھے آواز آئی ابراہیم کیا فضول کام میں لگے ہو, تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا, پھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں نے کہا عجیب بات ہے کہ, کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر جب میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس کے پیچھے دوڑاؤں اپنا گھوڑا, تو فرماتے ہیں کہ وہ جس زین پر میں سوار تھا, میری گھوڑے کے پیچھے کچھ سامان تھا, فرماتے ہیں اس سے مجھے یوں لگا جیسے یہاں سے آواز آ رہی, اور مجھے اس بار کہا گیا کہ اس فضول کام کو چھوڑو, تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. اے ابراہیم یہ غلط کام ہے جس طرف تم جا رہے ہو, فضول کام ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی نا, میں نے کہا میں نے چھوڑ دیا, میں نے ترک کر دیا, میرے پاس میرے رب کی طرف سے ڈرانے والا آ چکا. فرماتے ہیں بس یہ آواز, یہ ایک کچھ جملے تھے یوں کہہ لیں کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں انقلاب برپا کر کے چلے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں واپس شکار کرنے کے بجائے واپس آیا, اور استبل میں نے دیکھا وہ جو چرواہے اور گھوڑے چرانے والے جو میرے والد صاحب کے تھے, فرماتے میں ان کے پاس آیا, ایک بندے کو میں نے اپنا شاہی لباس دیا, اس کا جو لباس تھا وہ میں نے پہنا. فرماتے ہیں بس پھر میں نکل گیا, سارا یہ سب کچھ چھوڑ دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا تھا
مزدوری کیا کرتا تھا. اللہ کوئی کھیت کاٹنے کے لیے, گندم کاٹنے کے لیے, کوئی فصل کاٹنے کے لیے مجھے جو ہے نا وہ بندہ رکھ لے. اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کوئی فصل نہ ملتی تو پھر میں کسی باغ کی باغبانی لے لیا کرتا تھا, مالی بن جاتا تھا. فرماتے ہیں یہاں شعر بندہ حافظ صاحب, تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. یہ ہے کہ جن کا دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے, ان کے لیے پھر یہ دنیاوی چیزوں کی, شہرت کی اتنی ویلیو جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. یہ ایک مقام ہے, وللہ الحمد, یہ ایک مقام ہے اور جسے اللہ چاہے یہ عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں اتنا استغنا عدنان بھائی کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یا دنیا کی جو آسائشیں ہیں یا شہرت ہے اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے. ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنا دھیان جو دن رات ہم نے دنیا میں ہی لگایا ہوا ہے, یہاں سے تھوڑا ہٹا کے اس کو اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں لگائیں. ہم یہ تو سوچ رہے ہیں یہ راضی ہو جائے, وہ راضی ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, دنیا میں ہی ہو جائے, اچھا گھر بھی ہو جائے, اچھا مکان بھی ہو جائے, اچھا لباس بھی ہو جائے, اچھا سٹیٹس بھی ہو جائے, اچھی شہرت بھی ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم صرف اور صرف اسی میں سوچ رہے ہیں. ہم کبھی یہ بھی تو سوچیں میری قبر اچھی ہو جائے, میری بے حساب بخشش ہو جائے, میں بے حساب بخشا جاؤں, قیامت میں میرے جو ہے وہ عیب نہ کھلیں, اللہ کے محبوب کی شفاعت مجھے مل جائے, حضور کا ساتھ مجھے مل جائے, پل صراط سے خیر سے میں جو ہے وہ پار کر جاؤں. یہ بھی تو ہماری سوچ میں چیزیں ایڈیشن اور ایڈ ہونا چاہیے. جبکہ آپ اللہ والوں کے انداز کے دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے. یہ کتنا ایک یوں بولیے کہ اہم ترین پوائنٹ مل رہا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں سے. کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے. عدنان بھائی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے آمین کہ ہم بھی یہ ذہن بنا لیں کبھی بھلے تھوڑا کھانا ہے لیکن کیا کھانا ہے, حلال کھانا ہے. بھلے سادہ کھانا ہے لیکن کیا کرنا ہے, حلال کھانا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ یہ ذوق عطا فرمائے نا عدنان بھائی, ان کی بھی پھر کیا ہی بات ہے, ان کی بھی کیا ہے, کیا ہی بات ہے. آپ دیکھیں کمائی کے ذریعے بڑے ذریعے ہیں خالد بھائی. بالکل. آپ کسی کو لوٹ لیں, کسی کو چونا لگا دیں, کمائی پھر بھی ہو جائے گی. لوٹ لیں کسی کو, کمائی کیا ہے, پھر بھی ہو ہی جائے گی. لیکن محنت کر کے کمانا اور حلال کمانا, اس کے اندر ایک وہ اطمینان ہے کہ جو چور کو تو میسر نہیں ہے. چور کو ہر وقت خوف لاحق ہے, کسی وقت بھی پکڑا جائے گا, یہ خوف لاحق ہے اس کو. حلال کھانے کی جو لذت ہے نا, حضرت ابراہیم بن ادم فرمایا کرتے تھے جب محنت مشقت کر کے اور مزدوری کر کے سلمان بھائی فصل کاٹ کے ساتھ کوئی دوست مل جاتا نا کہ جی مجھے بھی ساتھ ملا لیں, اس کو کہتے تم آرام کرو, اسے سلا دیتے اور خود اکیلے کام کیا کرتے تھے. اور بعض اوقات اور پھر پتہ کیا کہتے, جب وہ محنت مشقت کے بعد کچھ رزق میسر آتا نا, اس کو کھا کے فرماتے تھے اس کو کھانے کے بعد جو سکون, اطمینان اور چین ہے, اگر یہ مالداروں کو مل جائے نا وہ تلواروں کے ساتھ لڑائی کریں ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں اللہ اس قدر حلال کے اندر اللہ کریم نے سکون اور اطمینان رکھا ہے. ذہن بنا لیں کہ حلال ہی کمانا ہے اور حلال ہی کھانا ہے. سلمان بھائی یہاں پر میں یہ عرض کروں گا, ابھی ماشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی نے یہ وہ جو شعر پڑھا تھا نا, وہ بھی میرے ذہن میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی کو فوکس کرتے ہوئے نا گھوم رہا تھا کہ مفلسی کا شکوہ کیا کروں, نعمت کا نعمتوں سے نہال رکھا ہے کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ جو حصی نعمتیں ملی ہیں نا, تو مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارتا. اور ڈیفینیٹلی پھر اس کی جو مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ انسان کو نہ کمفرٹ زون میں جانے دیتی ہے, نہ وہ ان کیفیتوں میں رہتا ہے کہ میں سکون سے بیٹھ کر کماؤں, میرا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس بن جائے جس سے مجھے کچھ ریٹرن آنے لگے, میرا کوئی جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا وہ ایسی انویسٹمنٹ ہو جائے کہ جس میں مجھے کوئی محنت نہ کرنا پڑے, مجھے پیسے ملتے رہیں. اس ذہنیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے وہ مال حلال کی طرف جاتا ہے. اور یہی لائف اسٹائل, یہی اپروچ ہمیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں بھی ملتی ہے. ایک واقعہ تو ہمارے عدنان بھائی نے سنایا, ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شکار کے موقع پر ایک مقام جنگل میں شکار کر رہے تھے. تو آپ نے شکار کے بعد جب کھانا کھانا شروع کیا تو آپ کی روٹی کوا لے کر بھاگا.
اب کوا لے کر جب وہ اڑا تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، تعاقب کرتے کرتے وہ ایک پہاڑ پر پہنچا تو آپ نے پہاڑ تک اس کا تعاقب کیا، وہ پھر نظروں سے اوجھل ہوا. لیکن جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو آپ کو وہ کوا بھی نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا کہ کوے کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. اب آپ اس آدمی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا. ماجرا پتہ یہ چلا کہ اسے 7 دن پہلے ڈاکوؤں نے لوٹا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر وہ وہاں سے چلے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کی جو وہاں پر کیفیت ظاہر ہوئی کہ 7 دن تک اس شخص نے کہا کہ 7 دن ہو گئے، اس کے باوجود اللہ پاک نے مجھے یہاں بھوکا نہیں رکھا. اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک کیفیت میں تبدیلی آئی اور آپ نے اپنا جو ہے وہ مال صدقہ کیا اور جو ہے وہ غلاموں میں تقسیم کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ زہد و تقوی کی راہ لی. مگر اس کے بعد بھی اب مال کمانے کے تو معاملات تھے، تو آپ نے جیسا کہ عدنان بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے وہ کھیتی باڑی اور باغبانی کی. تو اس کیفیت کے اندر کہ جب آپ نے باغبانی کی تو آپ کے جو رفیق تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کے بھائی یہ شاہی خاندان کے ٹھیک ہے نا کافی ہیں، آپ اس طرح کی کیفیت میں کیوں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس بات کو رہنے دو، مجھے خبر پہنچی ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، جو رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو جب انسان کی نظر اخروی نعمتوں کی طرف ہوتی ہے نا تو وہ اس دنیا کی آسائش کی طرف نظر نہیں کرتا. اس کی آسائشیں نا اسے نظر آتی ہیں کہ تو ختم ہونے والی ہیں، میری زندگی ختم ہوگی، یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور حقیقت حال واقعی ایسی ہے. آج ہم دیکھیں کئی مالدار ہیں، ان کی عالی شان کوٹھیاں ہیں، ان کے بینگلوز ہیں، اس کے باوجود وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے. ان کے مال وراثت بن چکے ہیں جس کو بنانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی. اگر یہی زندگی وہ زہد و تقوی اختیار کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اس کی راہ میں علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تو ان امور سے جو محل بننا تھا جنت میں، یقیناً اس زندگی کے بعد وہ اس کے مزے لوٹتے. اور حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں وہ رزق حلال کی کیفیت کہ رزق حلال بھی یقیناً یہ دنیا میں جو اس کی لذت ملنی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن در حقیقت رزق حلال کی ذریعے سے ہمیں آخرت کا وہ محل ملنا ہے. آخرت میں وہ جنت کی نعمتیں میسر آنی ہے کہ جس سے انسان لذت حاصل کرے گا اور بڑے آرام سے وہ جنت کی زندگی گزارے گا. تو ہر انسان کو اس توجہ کے ساتھ کمانا چاہیے کیونکہ ہمارا توکل ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ توکل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. ہمیں صرف اس کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کی راہ میں کوشش اور محنت کر کے کمانا ہے تو ہمیں نہ صرف وہ جو وعدہ کیا ہوا رزق ہے وہ ملے گا بلکہ اس تلاش میں جو مشقت برداشت کی ہے اس کا اجر بھی آخرت میں. درست فرمایا. تو رزق حلال کمانے کے لیے کبھی بندہ جو ہے نا وہ پس و پیش سے کام نہ لے اور کبھی محنت سے جی نہ چرائے. ہماری ایک تعداد ہے جو محنت نہیں کرنا چاہتی. آپ دیکھیے لوگ سفر کرتے ہیں، بیرون ملک کا دشوار گزار سفر، جان لیوا سفر، اللیگل امیگریشن کی بات کرنا جسے ڈنکی بھی کہتے ہیں. یہ ایک خالد بھائی ڈنکی کا لفظ یہ ٹرمینالوجی ہے اور لوگ جانتے ہیں اس پر. اللیگل امیگریشن لفظ بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے. یہ کرتے ہیں، اتنا یہ جان جوکھوں والا کام، یعنی زندگی کی بازی لگا کے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور پھر سننے کو آ رہا ہے رستے میں کیا ہو گئے، کشتی ٹوٹی یا وہ کشتی ڈوبی، ٹوٹی یا ڈوبی اور لوگ کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اب جو پیچھے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی اپنی اولاد کو یوں نہ بھیجے. یہ آپ دیکھیں حساب کتاب یعنی اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، محنت کرنے کے لیے یہاں پر کیا ہے، محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں پر کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے لیے کیا ہے، تیار ہے. ایسا نہ کریں. بعض کو بندہ سوچتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا اور آگے کیا ہے، آگے باغ ہے. باغ پل بھر میں چٹکیاں بجا کے باغ نہیں بنتے، یاد رکھیے گا. پہلے بیج زمین میں ڈلتا ہے، اس سے پھر پودا نکلتا ہے اور پھر ایک سرٹن ڈیوریشن گزرتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ گزرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پودا درخت بنتا ہے. اور درخت بننے کے بعد اب جب اس پہ پھل آ رہا ہے،
آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پھر اب اگلی بات ہے. یاد رکھیے ہر کام کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا, چلنا پڑے گا. آپ دیکھیں 100 تک ہند سے جاتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سے ہوتا ہوا آگے 100 تک پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد 100 آ جائے, ایک کے بعد کیا آئے گا, 2 آئے گا, یہ یاد رکھیں. تو محنت سے جی چنانا یا کم وقت کے اندر امیر بن جانے کا جو ایک جو ہے وہ ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ آ چکی ہے, اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر اس کے نقصان بہت ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اٹھا رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. خالد بھائی بالکل سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بعض لوگ تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دفعہ انلیگل امیگریشن کر رہے ہیں اور پھنس گئے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور یہ کام نہ کرے. لیکن سلمان بھائی اس طرح کے افراد بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں اب اس طرح سے نہیں, اب کسی اور طرح سے جائیں گے انلیگل طریقے سے ہی, لیکن ابھی جو ایجنٹ جس کے تھرو جا رہے تھے نا, اب اس سے نہیں, اب کسی اور طریقے سے جائیں گے, پیسہ تو کمانا ہے, امیر تو مجھے اسی زندگی میں ہونا ہے, میں نے اپنی بچوں کو وہ خواری کی زندگی نہیں جینے دینی جو میں جی رہا ہوں. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے جملے ہیں جو زبانوں پر ہیں لوگوں کی. اچھا ایک اور چیز میں غور کر رہا تھا ان ساری باتوں میں کہ سب سے بڑی چیز ہے سلمان بھائی قناعت کا مل جانا. جو ملا ہوا ہے نا بندہ اس پر راضی رہے. 3 ٹائم 4 ٹائم بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے, سردی گرمی کے اس کو لباس میسر ہے, سر چھپانے کے لیے چھت میسر ہے, اس کے باوجود اس کو ایک یہ بڑی فکر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. جیسے یہ دنیا سے چلے گئے تو زمین غلہ اگانا بند کر دے گی, آسمان پانی برسانا بند کر دے گا, کوئی انتظام ہی نہیں ہوگا. بھائی پہلے سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور آخر تک یہ چلتا رہے گا. جو نصیب میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا. اس پر تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرے اور اس سوچ کے ساتھ ذرا اپنے آپ کو اور اسٹرانگ کر لے, مضبوط کر لے. جب یہ سوچ نہیں ہوتی, سلمان بھائی ایک شخص سے ملاقات ہوئی ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, تو کاروبار انہوں نے شروع کیا تھا, تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے لبوں سے نا میں نے شکوہ سنا کہ یار بس اب کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ بس یہ بند کر رہا ہوں دل. میں نے کہا کہ کسی دن تفصیلی ملاقات کرتے ہیں ان سے. تفصیلی ملاقات کی سلمان بھائی, جہاں وہ ان کا کام ہے ان کی جگہ پر ہی میں پہنچ گیا, گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی اچھی بلی. تو اللہ کا شکر ہے گھر کا سارا خرچہ نکل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے جتنے ایکسپینسز ہیں وہ سب ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ماہانہ اتنا بچا رہا ہوں. لیکن یار وہ بات نہیں ہے کام میں. میں نے کہا بس یہ لیکن یار ہٹا کر نا اگر الحمدللہ آ جائے گا نا تو وہ بات بھی آ جائے گی. کیا بات, واہ. بندہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے اور بس قناعت کی طرف آ جائے تو یہ بہت بڑا فیضان ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ جو اس طرف آنے کے, ولایت کی طرف آنے کے جو واقعات ہیں, ان میں یوں بھی ہے نا کہ ایک شخص تو اونٹ تلاش کر رہا ہے چھت پر, ہاں جی, محل کی چھت پر ہی اونٹ تلاش کر رہا ہے. ہاں جی. تو جب حضرت کو رات کو آواز آئی کہ کوئی ہے چھت پر, تو پوچھا بھائی کون ہے, کیا کر رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب اونٹ محل کی چھت پر کہاں آتا ہے؟ تو وہاں سے جو رپلائی آیا نا وہ یہ تھا کہ بستر پر نیند ہی آتی ہے, قرب الہی نہیں آتا. قرب الہی کے لیے بستروں کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے. آدھی بات یہ ہوئی تھی اور حضرت رات کو ہی مسترب ہو گئے. اگلے دن جب دربار لگا تو ایک شخص آیا دربار میں جو بہت ہی زیادہ خوش شکل بھی تھا اور روب بھی تھا اس پر کہ کوئی اس سے اچانک ہم کلام نہ ہو سکے. وہ بغیر کسی کی اجازت کے دربار میں داخل ہو گیا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں ہی اپنے موجود تھے. پوچھا بھائی کون ہو, کیسے آئے ہو؟ کہا کہ چاروں طرف دیکھا محل میں, کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہاں کوئی سکونت اختیار کر لی جائے گی یا رہوں گا, لیکن یہاں مستقل تو نہیں رہا جا سکتا, یہ تو سرائے ہے, مسافر خانہ ہے, ابھی کوئی آئے گا چلا جائے. ہوٹل معلوم ہو رہا, ہاں یوں ہوٹل معلوم ہو رہا ہے, آیا پھر چلا گیا, لوگ بدلتے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح, تم میرے محل میں ہو, یہ محل ہے, یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے, یہ ہمارا اتنا عالیشان محل بنا ہوا ہے اور تم ایسی باتیں کرتے ہو. کہنے لگا اچھا
یہ آپ کا محل ہے, آپ سے پہلے یہاں بادشاہ کون تھا؟ کہا میرے والد تھے. کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا ان کے والد تھے. ان سے پہلے ان کے والد. اچھا آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا میرے بچے ہوں گے. تو اس شخص نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جناب والا, جب ایک ہی مکان ہے اور مکین اتنے سارے بدلتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کا بھی نہیں ہے, آپ بھی چلے جائیں گے, یہ رہے گا, آپ نہیں رہیں گے, آپ کی اولاد کے قبضے میں آ جائے گا. تو پھر مجھے تو یہ سرائے ہی لگتا ہے, لہٰذا میں بھی یہاں سے جاتا ہوں. یہ چند باتیں وہ کر کے اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچ میں ڈوبے, اور اس کے بعد جب نظر اٹھائی تو وہ شخص موجود ہی نہیں. اب آپ نے کہا کہ میں ذرا اس کے پیچھے جاؤں کہ یہ ہے کون جس نے اتنی گہری بات کی. رات کو ایک بات پہلے مل چکی تھی کہ اگر اللہ والا بننا ہے تو پھر بستر کو چھوڑنا ہوگا, اور صبح کو یہ نصیحت تھی کہ جب تمہیں قرب الہی چاہیے تو پھر یہ سرائے ہے دنیا, اس کو سرائے کو چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ. اب اس بندے کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک مقام پر وہ بندہ مل گیا. پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے میں خضر ہوں اور تمہیں راہ بتانے کے لیے آیا. جو راہ بتائی نا وہ راہ تھی اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف آنے کی راہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی راہ. جب بندہ اس طرف اپنا ذہن لگا لے گا, اپنا دل یہاں لے آئے گا اور رجوع اللہ جسے کہتے ہیں وہ اس کی طبیعت میں آ جائے گا. تو سلمان بھائی, عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اسے بہت ساری چیزیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے آرام کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اپنے سارے شاہی اسباب جو تھے اور یہ محل وغیرہ تھے ان کو چھوڑ کر جس طرح بھی گفتگو ہوئی زندگی اختیار کر لی. بوجھ برداری کا کام کیا کرتے تھے اور دیگر کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے باغ میں باغبانی کے لیے رکھ لیا. آپ سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا جس نے مالک نے رکھا تھا آپ کو باغ میں, وہ بھی وہیں موجود تھا, لیکن دیکھا کہ ایک شاہی ٹائپ کی سواری ہے اور اس پر ایک بندہ بڑے عالی شان اور قیمتی جبے پہنا ہوا, قیمتی لباس پہنا ہوا آیا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم بن ادھم کہاں ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو باغ کا مالک تھا اسی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ابراہیم بن ادھم فلاں جگہ پر ہے. تو وہ بندہ فوراً ان کے پاس پہنچا, اپنی سواری سے اترا, ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پیر چومے اور ادب سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور آپ کی ملکیت میں یہ 30,000 درہم ہیں جو آئے ہیں, یہ میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, یہ قبول فرما لیجیے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, آپ لے جائیں. اس نے کہا حضور یہ تو آپ ہی کی ملکیت میں ہے, اب آپ کے حصے میں آئے ہیں, آپ کے لیے میں دینے کے لیے آ گیا ہوں. کہا کہ اچھا تم دینے کے لیے آئے ہو تو بڑی محنت کی تم نے, تکلیف اٹھائی, ایسا کرو کہ اس کے 3 حصے کر لو اور 10,000 درہم اس میں سے تم رکھ لو. 30,000 تھے, ایک حصہ اس شخص کو دے دیا. دوسرا کہا کہ بلخ سے آئے ہو, واپس بلخ جانا تو وہاں کے غریبوں میں 10,000 درہم تقسیم کر دے. 2 حصے ہو گئے. اچھا تمہیں میرا کس نے بتایا, کس سے پوچھا تھا؟ کہا اس باغ کے مالک نے, وہ جو بندہ تھا اس نے بتایا تھا. فرمایا اب جاتے ہوئے نا اس سے دوبارہ ملنا, جو باقی 10,000 درہم رہ گئے ہیں نا یہ اس کو دینا, اس سے کہنا کہ اپنے شہر کے غریبوں میں وہ بھی تقسیم کرنا. یا مرحبا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 30,000 درہم آئے سلمان بھائی, اور آپ نے ایک بھی قبول نہیں کیا اور اسی طرح باغبانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے. دل جب قناعت پر راضی ہو جائے نا تو بندے کی محنت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. کیا بات. دنیا طلب کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایک سبب, اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ دلی قناعت پر راضی نہیں ہوتا. اگر یہ قناعت پر راضی ہو جائے تو اس کا بوجھ ویسے ہی آدھا ہو جائے. آپ مائننگ کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک جو جدید مائننگ کا انداز ہے نا وہ آیا ہوا. آپ تو بڑی جوخم میں جان ڈالی آپ نے اور اتر گئے جناب غار کے اندر. اس پر ڈانٹ بھی جو ہے نا وہ کھائی ہے جی اللہ, کچھ محبین کی جو ہے نا وہ اس پر یہ بھی ہے کہ آپ کیوں گئے نیچے. اللہ کریم خیر. بہرحال اگر نیچے نہیں جاتے نا خالد بھائی, ابھی تو گئے ہی نہیں نا, وہ تو ہونا اس کا وہ ہے ہی یہ, یعنی اگر اوپر سے مطلب اس کو دیکھ کے آپ آگے ہیں یوں تو پھر رہ جاتا بھارت, لیکن وہ جو اصل تھا وہ پھر بھی میرے دل میں اس کا ارمان ہے. لیکن
مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر میں چلا جاتا تو اچھا اس پہ میں نے ایک بات بولی، وہ بات میں نے کیا بولی، اور اس پہ جو میرے پیچھے وہ جو آدمی تھا، یعنی وہ جو اصل مائننگ کرنے والا بندہ تھا، اس نے کیا بولا یہ تو ناظرین انشاءاللہ دیکھیں گے. تو میں نے پوچھا، سوال بتا دیتا ہوں، جواب نہیں بتاتا. میں نے کہا اگر یہ تار ہے، یہ رسی ہے لوہے کی، اگر یہ ٹوٹ گئی تو اس پر پھر اس نے ایک جملہ کہا، وہ کیا ہے وہ تو ناظرین پروگرام دیکھیں گے تو وہی پتہ چلے گا انشاءاللہ. وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اچھا، جو ہم مائن کے اندر گئے ہیں اس میں جاتے جاتے میں نے کیا کچھ بولا ہے وہ سب ریکارڈڈ ہے الحمدللہ. بہرحال جی سلمان بھائی، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ مائننگ کر رہا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مائننگ کر رہا تھا. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ گھر پہ بیٹھا ہوا مائننگ کر رہا. وہ کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ اس طرح کا لنک آتا ہے، اس کو بار بار ریفریش کرتے رہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کرتے رہیں. یہ مائننگ ہوتی ہے، اس سے آپ کا آٹو بیلنس جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. قطع نظر اس کے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کو کرنا کیسا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جو اوریجنل مائننگ ہے اس میں بندہ اپنی جان گھلا رہا ہے، بلکہ جان کی بازی لگا رہا ہے اور رزق حلال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ بیٹھے بیٹھے بس پیسے برسنا شروع ہو جائے. جب یہ برسنے والے اس قسم کا لالچ ایک دل میں رہتا نا انسان کے کہ کچھ نہ کچھ برسنا شروع ہو جائے، تو یہ آپ بہت سارے لوگوں کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہوس کے مارے ہیں، آپ ہم سے کھیل لیجئے، آپ ہمیں لوٹ لیجئے، آپ ہمیں لوٹ لیجئے. بندہ لوٹنے کے لیے تیار ہے. ہاں جی، ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ہمیں ایک لال بتی دکھا کر اس کے پیچھے بھاگنے کا کہہ دیجئے تو ہم بھاگنا شروع کر دیں گے. تو پھر بھگانے والے بہت ہیں. جو کچھ بچہ کچا ہوتا ہے، نگرانی شورا نے ایک موقع پر مثال دی تھی کہ ابھی صحیح طرح یاد تو نہیں آ رہی، اگر آپ کو یاد آئے تو مجھے بتائیے گا، کہ وہ بوٹیاں دکھا کر جو بچہ کچا ہے وہ بھی لوٹ لیتے ہیں، جو اگلے کے پاس ہے نا وہ بھی لے لیتے ہیں. ایک تو ہے سبز باغ دکھا رہا ہے، یہ تو سبز باغ بھی نہیں دکھا رہا، چند پتیاں ہی دکھائی ہیں، لیکن جو آپ کے پاس کچھ درخت موجود تھے نا یہ وہ بھی سمیٹ لیں گے. اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تو بندہ اپنے آپ کو اس طرح ہوس پرست بنا کر پیش نہ کرے، جی اپنی خواہشات میں ہی پڑا رہے کہ بس میں تو ایسا ایسا خواب دیکھتا ہوں، اگلا بولتا ہے پھر ہم تمہارے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور وہ جب تعبیریں بتانا شروع کرتا ہے تو اگلے کو چین کی نیند جس میں وہ خواب دیکھ لیتا تھا نا، اس چین کی نیند سے بھی بندہ محروم ہو جاتا. اللہ بچا. تو سارے بات کو سمرائز کرتے ہوئے یہ جملہ ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ اپنے دل کو قناعت پر راضی کر لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی. یا مرحبا. آپ دیکھیں طواف کرتے ہیں تو طواف کے چکروں کی جو دعا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی. اللہ اللہ، یعنی وہ اب کس چکر کی دعا ہے وہ چکر تو مجھے یاد نہیں ہے. 7 چکر ہیں طواف کے، تو ان کی الگ الگ دعائیں امیر سنت نے لکھی ہیں، رفیق الحرمین کے اندر بھی ہے. تو یہ دعائیں بھی آنی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی بندہ ذہن میں رکھے. تو اس میں ہے اللہم قنعنی، یا اللہ تو مجھے قناعت کی دولت قناعت کی دولت عطا فرما. اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو تو مجھے رزق عطا فرمائے مجھے اس رزق پر قناعت عطا فرما. آمین. یہ دعا بھی ہے، طواف میں بھی یہ دعا جو ہے وہ مانگی جاتی ہے، لکھی ہے بزرگوں نے. تو ہم اللہ کریم سے قناعت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں قناعت عطا فرمائے. اور قناعت کیا ہے؟ جو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اس پر بندہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. رزق حلال کمانے کے لیے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. بندہ بالکل کرے اور کوشش کرے، ایفرٹ کرے. یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، حرام نہ کمائے اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے حلال رزق پر دھیان رکھے. حلال رزق اللہ ہمیں عطا فرمائے. ایسے بھئی آتا جائے، جیو جا ہوئے پاویں، بس آ جائے، ایسا آ جائے جیسا بھی ہے آ جائے، جیسا بھی ہے نہیں، حلال ہی آئے. سبحان اللہ. یہ ہم دیکھیں، حلال پاک ہے. حلال کیا ہے؟ پاک ہے. اور مومن بھی کیا ہے؟ پاک ہے. تو مومن حلال جو ہے وہ مال ہی کھائے گا، کیونکہ یہ خود بھی پاک ہے، تو کھانا بھی کیا ہے؟ پاک ہی کھانا ہے. اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے صدقے میں اللہ ہمیں رزق حلال کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں.
مجھے تو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، گیس بنتا ہے سال میں، اوپر چڑھتا ہے میدے کا، بھوک نہیں لگتی ہے اور ویکنیس ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جی اور میرا خلیل بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے یہ کہ میری عمر 18 سال ہے اور میرے بال جڑتے ہیں، گرتے ہیں مطلب، اور مجھے سر میں خارش ہوتی ہے، تو کوئی اس کا علاج بتا دیں۔ اللہ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے، آمین۔ یہ سردی کے موسم میں خلیل بھائی خارش کا پرابلم بھی بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے، جن کی سکن ایکسٹرا ڈرائی ہوتی ہے، ان کو کچھ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک جی کال۔ کل میری امی کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، کانوں میں خارش بھی ہوتی ہے، آنکھوں میں بھی کان بند ہو جاتے ہیں، سر میں گیس بھی بڑھ جاتی ہے، ناک کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ نزلہ ہو جاتا ہے، نزلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان کا علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ جی کال۔ میرا نام عبید رضا اختاری ہے، آپ مجھے یہ سنا دیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ واہ، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی۔ مدینہ مدینہ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ مجھے خالد بھائی وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نکلتے تھے ہوٹل سے اور مدینہ شریف جاتے، ادھر جب مسجد نبی شریف جاتے تھے اور پھر مسجد نبی شریف سے جو ہے وہ آتے تھے دوبارہ ہوٹل میں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ دن دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین 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 آمین۔ اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ 2024 اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔ براہ کرم مجھے یہ نعت سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی میرا نام محمد بلال ہے، مجھے یہ کلام سنا دے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بورے والا سے میسج ہے اور کلام ان کو سننا ہے، تمنا مدتوں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، نعت سنا دیں، کون سی نعت سننی ہے جی؟ مدینہ یاد آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی کسی کے دانتوں کی پلاہٹ نہیں جاتی ہو تو کیا کریں؟ دانت چمکدار بنانے کے لیے کچھ بتائیں۔ زبان پر فنگس کا کوئی علاج بتا دے۔ اللہ اکبر، اللہ یشفی کا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، آمین۔ خلیل بھائی نے قد بڑھانے کے لیے بتایا تھا کہ ہالوں کے بیج استعمال کریں، تو پوچھنا ہے کہ ہالوں کے بیج کیسے استعمال کرنے ہیں، کھانے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ پنجاب سے میسج ہے۔ اللہ صحت عطا فرمائے، آپ کو عافیت دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سجیشن ہے آپ کا ایک، بہت شکریہ۔ دسمبر 2022 سے میرا سر اکثر سن رہتا ہے، درد بھی اس میں ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی بندہ بیمار ہو تو خالد بھائی اپنے تو پہلے صدقہ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پہلا علاج یہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، باقی دوائی بھی ظاہر سی بات ہے لینی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سیال کوٹ سے میسج ہے احمد رضا بھائی کا، اور ان کو کلام سننا ہے، خاک مدینہ ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ کلام سنا دیں عرشی حق مسند رفعت رسول اللہ کی، شہزاد بھائی اقبال نگر سے۔ کیا تل کا آئل لگانے سے بال وائٹ ہو جاتے ہیں؟ خلیل بھائی سوال ہے، یہ بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں، کرم کے بادل برس رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رحمت اللہ بھٹو صاحب ہیں لاڑکانہ سے،
اور ان کو کلام سننا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ. ٹھیک ہے جی. سلیم الدین بھائی ہیں لاہور سے, نعت سنا دیں سبز گنبد والے. کال لیتے ہیں. مدینے کی یادوں میں ڈوبتا ہوا امیر اہل سنت کا یہ کلام سلسلے میں سننا چاہتا ہوں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ, بڑی مہربانی جناب. نیند نہیں آتی, یہ میسج ہے شور کوٹ سے. خلیل بھائی اس بارے سے کچھ بتائیں. وہ ایک آپ نے وہ بنایا تھا ایک صفوف, اس کا نام ہی غالباً صفوف نیند تھا, ایسا ہی وہ اس کے بارے میں بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کھانسی بہت زیادہ ہے جی, وہ آ گیا خلیل بھائی دیکھ لیں, اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کلام سنائیں. زبیر بھائی ملتان سے, واہ مرحبا ماشاء اللہ. کوٹ سلطان سے میسج ہے جی, کلام کی فرمائش ہے, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی ملک شہباز صاحب ہیں پشاور سے, اور ملک صاحب کو کلام سننا ہے الف اللہ چمبیدی بوٹی, یہ والا کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی خلیل بھائی کچھ بتائیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے, آسانیاں فرمائے, خیر و عافیت فرمائے. اس کے لیے جو سب سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ کھانسی اور نزلہ زکام کے حوالے سے کوئی بہتر علاج, تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ آدھا علاج تو یہی ہے کہ بندہ پرہیز کرے, جیسا موسم ہے اس کے حساب سے. جیسے صبح آپ سے بات ہو رہی تھی کسی بچے کے بارے میں, انہوں نے چاول کھائے اور ان کا نزلہ دوبارہ بڑھ گیا, نزلہ بھی کھانسی بھی, نزلہ بھی کھانسی بھی. تو یہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جو غذا کا اہتمام کرے. باقی دوسری میں چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں. کبھی بہت زیادہ جیسے بلغم بن رہی ہو, بچوں کا سینہ خراب ہوتا ہے, تو ایک یہ گھر میں تو یہ چیز نہیں ہوتی. آپ کو پنساری کی دکان سے جہاں سے جڑی بوٹی ملتی ہے, تو یہاں سے آپ کو ملے گا کشتۂ 12 سنگا, کشتۂ 12 سنگا. تو یہ آپ نے لے لینا ہے, اور اس کو تھوڑا سا شہد لے کے چٹکی بھر اس پہ ڈالیں اور بچے کو چٹا دیں. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جب یہ استعمال کریں گے تو سینہ اس سے صاف ہو جائے گا, بلغم وغیرہ انشاءاللہ نکل جائے گا. کشتہ کبھی کوئی بنا کے دکھائے نا خلیل بھائی, یہ بھی ایک بڑا کام ہے کشتہ بنانا. کشتن, کشتہ نکلا ہے کسے, کشتن سے. تو کوئی شے جب اپنا یوں بولیے کہ وجود ختم کر دیتی ہے, وجود تو نہیں بولوں گا, ماہیت تبدیل کر لیتی ہے, تو پھر وہ کشتہ بن جاتا ہے. اس کی ماہیت کیا ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. زہر کیا ہو جاتا ہے, تریاق بن جاتا ہے. وہ زہر کو تریاق بنانے تک کا جو سفر ہے نا, یہ پورا اس کے سسٹم اس میں سے گزارنا پڑتا ہے, تو ہی ہوتا ہے. تو بہرحال کشتہ میں تو بتا رہا ہوں بنانا, بنا کے دکھائیں, لیکن یہ کوئی تجربہ کرنے والی بات ہے نہیں. کیونکہ کشتہ اگر وہ کچا رہ جائے تو وہ پھر بندہ ہی کشتن ہو جاتا ہے. کشتہ کیا کرتا ہے, بیماری کو کاٹتا ہے, لیکن اگر وہ صحیح نہ بنا ہو تو پھر بندہ ہی کیا ہو جاتا ہے, خود ہی کٹ جاتا ہے. تو بہرحال یہ آسان منزل نہیں ہے, تو اللہ ہم سب کو عافیت کے دائرے میں رکھے, آمین. جی کشتے بنانا تو خیر یہ ایک فن ہے, اور کشتے کا الفاظ وہ حکیموں کا استعمال ہوتا ہے کہ کشتے کھا رہے ہو تم, کوئی حکیموں سے ملتا جلتا ہو آج کل لگا ہے آپ کشتے کھا رہے ہو. تو کشتے کا لفظ جو ہے, جیسے آپ نے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائی ہے, تو اس میں میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں. جیسے ہم نے بھی ابھی کشتے کا کہا کہ کشتۂ 12 سنگا, تو یہ آپ جو ہے نا وہ استعمال کر لیں, اس کو بنا کے چٹکی بھر جیسے شہد میں ڈال کے اس کو استعمال کر لیں. تو کشتے عام طور سے 2 طرح کے جیسے ہوتے ہیں. اس کو میں آسان کر کے بتا دوں کہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں جیسے زہریلے ہوتے ہیں, تو جن کا فرمایا ابھی سلمان بھائی نے کہ کچا رہ جائے تو وہ نہایت نقصان کرتا ہے, تو اس سے تو بچنا چاہیے. یہ جو ہم نے یہاں پر جو مدنی چینل پہ جیسے بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بے ضرر ہوتی ہیں. تو اس لیے کشتۂ 12 سنگا تو یہ ایک ہے. اسی طرح سے کشتۂ مرجان ہوتا ہے, کشتۂ مروارید ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, یہ اس کا وہ چیز نہیں ہوتی کہ کچا رہ جائے تو ایسا ہو جائے گا. ہاں کچھ ایسے سنکھیا ہوتا ہے, تو شنگرف ہے, اس طرح اور کئی ایک چیزیں ہیں کہ جن کا کشتۂ نقرہ ہے, چاندی ہے,
کشتہ قلعی ہے، یہ اگر کچے رہ جائیں؟ جی جی، تو یہ ماہر فن لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو عام آدمی کو کشتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جیسے کشتہ، جیسے ہم یہاں جو بتاتے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں بتاتے کہ جس میں کوئی نقصان کا خطرہ ہو۔ صحیح۔ تو اس میں تو آپ وہی ہے کہ آپ جو ہے کشتہ ہے 12 سنگا آپ نے نام لینا ہے اور جا کے اس کو لے کے تھوڑا سا ایک چٹکی شہد میں ڈال کے کھلا دیں۔ کتنے شہد میں؟ 1 چمچ شہد میں؟ جیسے آدھا چمچ ہو، جتنا ایک یعنی چائے کا چمچ بھی لے لیں، اگر ٹی سپون جی جی میں ایک چٹکی ملا دیں، چٹکی ملا دیں، تو اس کے بچہ اگر چھوٹا ہے زیادہ تو پھر اس سے تھوڑا سا کم دے دیں، صحیح، انگلی بھر جیسے چٹا دیں۔ اگر 2-3 سال عمر ہے تو بھلے 1 چمچ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ آسان سا ایک علاج ہے۔ باقی دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا انجیر کھلانے کا تھوڑا عادی بنائے ان دنوں میں، تو انجیر بلغم کو بھی نکالتا ہے اور انشاءاللہ ان کو طاقت بھی دے گا۔ مرحبا۔ مزید یہ ہے کہ گھر میں ایک چیز آپ بنا کے رکھ لیں، بچوں کے لنگس کو، پھیپھڑوں کو طاقت دے گا۔ تو جن بچوں کو بار بار ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ جب مضبوطی ہو جائے گی، تھوڑا سسٹم مضبوط ہو جائے گا اندرونی، تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بار بار اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو ایسا کر لیا جائے۔ وہ کیا ہے کہ اخروٹ آپ لے لیں 30 گرام اخروٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے لینی ہے زعفران 1 گرام، اور شہد لینا ہے 1 پاؤ۔ 1 پاؤ شہد میں زعفران کو پیس کے آپ اس میں شامل کریں اور اخروٹ کو بھی پیس کے اس میں ملا لیں، تو یہ ایک اس کا ذائقہ بھی اچھا انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس کو آپ صبح و شام جو ہے آدھی چمچ بچوں کو یا عمر کے حساب سے کھلاتے رہیں، تو یہ بھی ایک جائفل اور زعفران نہیں، اخروٹ 30 گرام، 1 گرام اس میں زعفران ملا لیں اور 1 پاؤ شہد لے لیں۔ صرف 3 چیزیں ہیں، مختصر سا ہے، تو یہ کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے انجیر کا عرض کیا، باقی جن بچوں کو جیسے اخروٹ کون سے لیے جائیں؟ وہ جو گری نکلی ہوتی ہے وہ لے لیں، یا وہ جو ثابت اخروٹ ہوتے ہیں وہ لے لیں؟ ان کو توڑنا پڑتا ہے جن کو؟ وہ لیں کہ جو معیاری ہیں، جیسے ہوگا جو آپ کو ملیں گے بھائی یہ جو ہے نا 500 روپے کے ہیں، اور یہ آپ لیں گے تو 800 روپے کے ہیں، تو 800 والے پہ ہاتھ رکھا جائے، مرحبا، تاکہ جو ہے نا وہ معیاری چیز ہوگی۔ دوا ہی جب بنانی ہے اس کی تو پھر وہ اچھی چیز ہوگی تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زعفران لینے جائیں گے تو وہ کہے گا یہ 600 روپے کی 1 گرام ہے اور یہ جو ہے نا 500 کی ہے، فرق کیا ہے کہ یہ پرانی ہے نیو ہے، تو وہ پھر بعض اوقات آپ کو پرانی دے دیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دواؤں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ان کی ہر دواؤں کی اپنی اپنی ایک عمر ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زعفران جو ہے نا مثال دے رہا ہوں کہ بھئی یہ اس کی عمر 2 سال ہوتی ہے، تو یہ فلاں چیز ہے تو اس کی 3 سال ہوتی ہے، فلاں چیز ہے یہ 6 مہینے ہے۔ اگر پرانی چیز آپ نے لی تو کیا ہوگا کہ وہ سستی تو مل جائے گی لیکن اس کا اثر ختم ہو چکا ہوگا، صرف دیکھنے میں زعفران ہے، ٹھیک، استعمال کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اچھی چیز لی جائے۔ اور اسی طرح سے جن کو جو ہے ابھی زعفران، اگر گھر میں کوئی چاہے کہ میں زعفران کا پودا لگا لوں اور زعفران مل جائے مجھے، ممکن ہے؟ یہ ہمارے موسم کے اعتبار سے، جیسے ہمارے ہاں کا کراچی کا موسم ہے، ٹھنڈ تو ویسے آئی ہی ہوئی ہے، بہرحال اس کے لیے تو جو مؤثر جو ہے زمینیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ کہاں یہ پائی جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں پودوں سے مل کے جو ہے نا پھر کوئی 2-4 گرام زعفران نکلتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یوں کہہ لیں کہ بہت بڑا ایک ایریا چاہیے کہ 10-20 ایکڑ کوئی جگہ ہو، اس میں لگائیں تو پھر کوئی آپ کو تھوڑی سی زعفران ملے گی، کیونکہ وہ زعفران جو ہے نا وہ اس کا ایک پھول ہوتا ہے، اس میں جو پھول کے اوپر سے اس میں 2-4 دانے اس کے چاول ہی آپ کو اوپر نظر آئیں گے، تو یعنی کہ ہزاروں پودوں میں سے کچھ زعفران نکلتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ نکالا تو وہ اس میں 50 آم اتر گئے۔ آم کے پودے پہ تو واقعی بڑے آم لگتے ہیں، آم کے پودے پہ جو پھل لگتا ہے نا وہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے، آم کا پودا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تقریباً مہنگی بھی ہے یہ، تقریباً 7 ابھی جو اچھی زعفران ہے وہ ریٹیل میں جو ملتی ہے تقریباً 7 لاکھ روپے کے آس پاس۔ 7 لاکھ روپے کلو؟ 1 کلو کافی، تو یوں 700 روپے کی 1 گرام ہو گیا۔ اور اس کو بہرحال اس کو استعمال کریں۔ اور جن کو جیسے ابھی بچے کی بھی کال تھی کہ والدہ صاحبہ کو جو ہے نزلہ زکام چھینکیں وغیرہ اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ تو شہد بھی آج کل جس کو دیکھیں شہد بیچ رہا ہے، یہ بھی ایک نظام چل نکلا ہے، کچھ اس حوالے سے ہی بتا دیں بھی شہد اصلی بھی ہو۔ ہم نے تو شہد کے بارے میں تو ہمارا جو تجربہ ہے وہ بڑا ناگفتہ بے ہے، ناگفتہ بے اتنا وہ کیا بندہ بولے۔ 8,000 روپے کا شہد کتنے میں خریدا؟ یہ ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے، انہوں نے خریدا، بہرحال ہم بھی ساتھ ہی تھے ان کے، تو انہوں نے بھی کیا کیا، وہ تو بندہ چمٹ نہیں گیا جیسے شہد بیچنے والا، شہد کی مکھی جیسے چمٹ جاتی ہے بندے کو، اللہ کی پناہ ہے، اللہ بچائے۔ تو مکھیاں جب حملہ کرتی ہیں، شہد کی مکھیاں، تو بڑا مشکل ہے ان سے جان چھڑانا۔ تو بہرحال وہ بھی شہد والے نے بھی کیا کر دیا، ہمارے سائم پر حملہ ہی گویا کر دیا
یعنی یوں مطلب وہ پیچھے ہی لگ گئے ان کے, حملہ کیا کر دیا, تو بالآخر وہ بوتل انہوں نے خرید لی. بیچے گئے شہد میں تو شہد کا اثر نہیں تھا, لیکن بیچنے والے بندے میں مکھی کا اثر تھا. مکھی کا اثر تھا. اللہ اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بارے میں کچھ بتا دیں شہد کے حوالے. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنا شہد ہوتا نہیں ہے جتنا بکتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا, وہی میں نے شروع میں ایک بات عرض کی ہے کہ اچھی چیز پہ ہاتھ رکھا جائے. آپ کو یہی شہد جو ہے نا مثالے کوئی آپ کو 3000 روپے کا کلو دے دے گا, پھر اس اچھی کوالٹی کے ساتھ کہے گا کہ یہ جو ہے نا مثالے 4000 کا ہے, 5 کا ہے. خالد بھائی کہہ رہا ہوں, خلیل بھائی مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں, یعنی ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے یار مہنگی چیز ہے نا تو یہ اچھی ہوگی. وہ کیا کرتے ہیں, وہ گھٹیا چیز کو ہی مہنگا بنا کے, یعنی آپ دیکھیں 8000 روپے کلو شہد بول کر, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, دھندلا یاد ہے, لیکن 8000 روپے کلو شہد بول کر کتنے میں دے دیا, چند 100 روپے میں. ایسا ہی 600 روپے میں وہ بوتل جناب کتنے کی, 8000 کی بوتل کتنے میں دے دی, 600 کی دے دی. اور وہ بھی انہوں نے مطلب اس کو ایک دفعہ بھی شاید استعمال نہیں کیا ہوگا صحیح طرح. بس وہ یہی کہ یوں کہہ لیا جائے کہ جھوٹ ایسا بولو کہ جیسے سچ لگے. بس لوگوں کا انداز بہت ساروں کا ایسا ہے کہ وہ اتنا بولیں گے کہ ایسا شاید ایسا شاید, تو اس کی نشانیاں بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جو فیل ہو جاتی ہیں. تو اس کا بہتر انداز یہی ہے کہ اچھا شہد جس کو پہچان ہو, ذائقہ اس کی خوشبو, تو وہ جو کسی سے آپ سیکھ لیں وہ کہ ہاں بھئی یہ وہ 2-4 شہد لے جائیں تو وہ بتائیں. اس پہ ریکارڈنگ ایک مدنی ملسہ ریکارڈ کروا دیں خلیل بھائی, ایک اچھا اویئرنیس کے حوالے سے ہو جائے گا. نیت کرتے ہیں بھائی لکھیں اس کو, بھائی ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں لکھ لیں اس کو, یہ ہم ریکارڈ کر لیں گے اسی موسم کے اندر, تاکہ لوگوں کو کیا ہو, اس سے نفع ہو, فائدہ ہو. دونوں دکھائے جائیں, دونوں, نقلی بھی اور اصلی بھی. ہاں جی. اچھا, چھتا آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے, چھتا بیچ میں ڈلا ہوا ہے, تو نقلی شہد میں بھی چھتا ڈلا ہوا ہوتا ہے. چھتا بھی نقلی ہوتا ہے, چھتا بھی جو ہے وہ نقلی آتا ہے. سنا ہے کہ چھتا بھی نقلی ہوتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ انڈے بھی نقلی ہوتے ہیں. تو اس طرح کوئی چھتا بھی نقلی ہوتا ہے, وہ چھتا ڈال کے اوپر سے شہد ڈال دیں, بس بات ایک جیسے. شہد تو ہم نے کھایا تھا چھانگا مانگا میں. اللہ اکبر. پروگرام آپ سب ہم کر رہے تھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, براہ راست پروگرام چھانگا مانگا جنگل میں سے ہم نے کیا. اچھا. او ہو. اور اس کے بعد پھر وہ جنگل میں شہد کا جن کے پاس تھا, تو وہ انہوں نے شہد اتارا ہوا تھا, اور وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ آ گئے. تو ماشاءاللہ ہمارے ولی راہ اسلامی جناب حضرت مولانا خالد مدنی صاحب یہ بھی تھے, انہی کے ساتھ پروگرام ہو رہا تھا. بڑا یادگار پروگرام تھا وہ بھی, جو چھانگا مانگا جنگل میں ہوا تھا. ایک تو وہ اس کا ویو بڑا زبردست تھا, اسکرین پر جو آ رہا تھا وہ بعد میں دیکھا میں نے, تو لوکیشن بڑی زبردست تھی, پروگرام بھی بڑا اچھا ہوا. اور اس کے بعد پھر ناشتہ ہوا وہیں سب جنگل میں بیٹھ کے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور پھر شہر جو تھا, میں کیا بتاؤں کیا شہر تھا, اصلی شہر, یعنی جو جنگل کا شہد جسے بولیں, اصلی شہد, اور وہ چھتے کے ساتھ تھا. مجھے آج تک ٹل ناؤ وہ یاد ہے, اس کا ذائقہ, اس کا ٹیسٹ, بالکل وہ ذہن بالکل وہاں چلا گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے, اور نقلی شہد بیچنے والوں کو اللہ ہدایت بھی عطا فرمائے. نقلی چیز اصلی بنا کر کے مت بیچے, یہ بھی دھوکہ مت لیں. یہ پیسے زیادہ دیر چلیں گے نہیں, وبال جو ہے یہ ضرور سر پر آ جائے گا. اللہ بچائے. جی جی. تل کا اسی طرح سے پوچھا تھا کہ تل کا تیل لگانے سے کیا بال سفید ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. تل کا تیل بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. مزید یہ تھا کہ وہ ہالوں کے بیج کے حوالے سے سوال تھا کہ ہالوں کے بیج, اس کا یہ ہے کہ وہ بیج 1 چمچ لے لیں, اس کو دودھ کے اندر ڈال کے پکا لیں, اور کھیر کی طرح یہ بن جائے گا. رات کو پکا لیں, صبح اس کو کھا لیا جائے. تو یوں بھی ہے, صبح بھی اس کو پکا سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. باقی گیس بنتا ہے, بھوک ہے, کمزوری ہے, کمزوری کے لیے تو یہی ہے کہ آپ اچھی غذا کا انتخاب کریں. جیسے آج کل ہے, تو بچوں کے لیے بھی عرض کروں گا, بڑوں کے لیے بھی کمزوری کے اعتبار سے دیسی مرغی آپ لے لیں. دیسی مرغی کا کوئی چوزا وغیرہ, یا دیسی مرغی جو بھی مرغا جو بھی مل جائے, تو اس کو جو ہے آپ اس کو پکا لیں, تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے, اس میں نمک مرچ مناسب سے ڈال کے, اس کا سوپ ٹائپ کا بنا لیں گھر کے اندر. تو گھر کے باہر کا عام طور سے لیا جاتا ہے تو ہر جگہ کا اچھا نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ڈالا ہوتا ہے, الٹا وہ گلا پکڑ لیتا ہے. تو اس لیے کمزوری والے یا نزلہ زکام جن کو رہتا ہے, تو وہ جو ہے ایک پورا چوزا بھلے لے کے اس کو یعنی کہ کٹوا کے پھر آپ اس کو خود گھر میں کے اندر بنا لیں, اور بچوں کو پلائیں, خود بھی پئیں, تو انشاءاللہ کمزوری بھی دور ہوگی, اور جو نزلہ زکام کھانسی کے حوالے سے بھی مفید رہے گا. بکرے کے گوشت کی یخنی بھی سنا ہے بڑی
فائدہ مند ہوتی ہے. وہ بھی بہت مفید ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ, نزلے میں مفید ہے, اور آپ کا جو ہے اندرونی سسٹم مضبوط ہوگا, قوت مدافعت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. باقی گیس وغیرہ بنتا ہے, اس کے لیے پوچھا گیا تو گیس بنانے والی جو غذائیں ہوتی ہیں اس سے بچا جائے. ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں, سونٹھ جس کو خشک ادرک کو کہا جاتا ہے, خشک ادرک تقریباً آپ لے لیں 12 گرام, اجوائن 12 گرام لے لیں, اور کالا نمک اگر بی پی ہائی نہیں ہوتا تو پھر اس میں 25 گرام کالا نمک ڈال لیں, اور کالی مرچیں جو ہے نا یہ بھی 12 گرام. سونٹ, اجوائن, کالی مرچیں 12 گرام, اور کالا نمک جو ہے وہ 25 گرام. اس کو پیس لیں. کھانے کے بعد جو ہے چوتھائی چمچ یعنی کوارٹر چمچ ٹی اسپون کھانے کے بعد لے لیا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بھوک نہیں لگتی ہے تو کھانے سے پہلے لے لیا جائے تو انشاءاللہ مفید رہے گا. اور نزلہ سر میں درد رہتا ہے, یہ تھا تو سر درد کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آملے کا مربع جو ہے صبح شام استعمال کر لیا جائے, یہ بھی اس کے لیے مفید ہوتا ہے. باقی اطریفل استو خدوس, نام تھوڑا سا مشکل ہے, اطریفل استو خدوس, تو یہ دماغی حوالے سے مفید ہے. نزلہ وغیرہ جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ جم گیا ہے تو اس کو مفید ہے نکالنے کے لیے, تو رات کو آدھی چمچ, صبح آدھی چمچ آپ گرم پانی میں ڈال کے اس کو لے لیا جائے تو یہ مفید ہے. درد سر کے لیے ایک اور ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زمان امبری جواہردار. واہ واہ, یہ ایک مشہور چیز ہے, کسی کا برانڈ نہیں ہے, تو ایک عام آپ کو مل جائے گا, کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا بنایا لے لیں, خمیرہ گاؤ زمان امبری جواہردار, تو یہ لے لیں. تو یہ ایک چمچ کھائیں درد سر کے لیے, یہ بھی مفید ہے, آنکھوں کے لیے مفید ہے. ورنہ پھر یہ کہ درد سر ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, جو بھی ایسی کمزوری ہے تو اس کے لیے 7 بادام اور 21 کشمش رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں, تو کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نزلہ, زکام, کھانسی اور یہ جو اس طرح نزلہ بہتا ہے موسم کے حساب سے, چھینکیں آتی ہیں, تو اس میں بہت زیادہ مفید رہے گا. اچھا یہ بتائیں خمیرہ مروارید بھی ہوتا ہے کوئی؟ خمیرہ مروارید امبری, خمیرہ مروارید بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے جی. امبری تو خمیرہ بھی کبھی کوئی بنا کے دکھائیں خلیل بھائی, اس پر بھی ناظرین. جیسے خمیرہ ویسے گھر پہ بنایا جا سکتا ہے, ویسے میں نے نیت کی ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا نا, یہ پہلے جو بتایا تھا وہ مرچوں والا, جائفل اور زعفران اور ادرک کے پانی والا, یہ میں نے گھر پہ بنانے کی نیت کی ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے یہ پہلے اوکھلی بننے کے پاس ہو, چھوٹی والی اوکھلی. بڑی اوکھلی میں زعفران 1 گرام ڈالے گا تو سارا اوکھلی میں جو ہے نا وہ تو آگے پیچھے ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں, جس میں مسالے پیستے ہیں وہ ہوتی ہے نا گرینڈر, تو مسالے پیستے ہیں گھر میں, جیسے مرچیں پیس لیں, کوئی اس طرح کا پیس لیا گرینڈر, ہاں, تو یہ اس میں یہ پیسا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں 1 گرام تو اصل میں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو کہ وہ کہاں گیا. وہ چھوٹی اوکھلی بنا لے لیں, وہ لوہے کی ہوتی ہے, اس کا میں آسان طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ زعفران اگر کبھی آپ نے پیسنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دھوپ میں رکھ دیں یا پھر اس کو گرم کر لیں. ویسے ہی اس میں نمی ہوتی ہے, جیسے کھلا ہوا آپ نے رکھا ہے تو نمی ہو گئی, تو کڑک نہیں ہوتی, یا پرانی ہے تو نمی ہوگی. اس کو یا تو گرم کر لیں, جیسے ایک آپ کے چائے بن رہی ہے مثال, پتیلی کے اوپر آپ نے ڈھکن کے اوپر اس کو رکھ دیا تو اس کی ہیٹ سے یہ کڑک ہو جائے گی. یا پھر یہ ہے کہ دھوپ میں رکھنے کڑک ہو جائے گی, اس کے بعد آپ صرف اس کو انگلی سے ایسا کریں گے یہ پس جائے گی. اس طرح سے نہیں پڑی پسے گی مثل غبار, لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک, تو اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک, اس طرح کا جائفل یوں نہیں پیسے گی نا اس کے ساتھ, جائفل تو وہ مسالوں والے میں اس میں آپ کوٹ لیں, کوٹنا پڑے گا. ہاں مسئلہ ہمارا حل کر دیا. پر میں نے اوکھلی پھر بھی لینی ہے, سب چھوٹی اوکھلی ہوتی ہے, ہاں, اس میں سرما بھی پیس جاتا ہے, اس میں پتہ ہے آپ کو. اوکھلی جو ہوتی ہے نا وہ بھی مختلف سائزوں کی ہوتی ہے, سرما بھی اس میں. مجھے یاد آ رہا ہے ہماری نانی کے گھر میں سرما جو ہے نا وہ کھرد ہوتا تھا, وہ تو کھرد تھا باقاعدہ. سرما کیا کرتے تھے, کھرد ہوتا تھا, تو اس میں وہ کیا زمزم شریف ڈالتے تھے اس میں, اور مطلب بڑا اس کا عرق گلاب, اور مجھے اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں ہماری نانی کی. پھر اس کو کچھ نہ کچھ کریں گے, لے لیں آپ. اللہ رحم کرے. نہیں اوکھلی لیں گے, کھرد نہیں لینا. میں نے کھرد تو بہت مہنگا ہوتا ہے, اوکھلی چھوٹی والی جو ہوتی ہے نا وہ لے لیتے ہیں. چلے پروگرام میں سامنے بھی رکھا ہوا نہیں, یہ پروگرام کے لیے نہیں لینی, میں کوئی حکیم نہیں ہوں. گھر پہ جو جس طرح بتایا بچوں کے لیے بندہ چیز کاٹ لیتا ہے, یہ جنہیں استعمال ہو جائے گا. جی جی خلیل بھائی. باقی آپ نے خمیرے کا کہا, خمیرہ بنانا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, عام لوگ اس کو نہیں بنا پاتے, تو وہ معجون وغیرہ تو بنا لیتے ہیں, تو اس میں شہد میں مکس کر کے کچھ پکا کے, تو یہ تھوڑا سا مشکل فن ہوتا ہے. اچھا خمیرہ بنانا, خمیرہ بنانا. اب پھر یہ نہیں ہے جو مشکل کام ہے وہ پھر دائیں کیا جائے. مشکل سے مراد ہے کہ عوام اس کو نہیں کر پائے گی, صحیح, کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اہل فن ہی کریں تو زیادہ اچھا. وہ گرم کو جو ہے نا چلانا پڑتا ہے, اور اتنا چلانا پڑتا ہے وہ پیر پہ گر گیا تو پتہ چھالے پڑ گئے. اللہ اکبر. تو ہر کسی کے کام نہیں ہوتا, وہ گرم کے اندر ٹھنڈا ہو گیا وہ بیکار ہو جاتا ہے. یا اللہ. جی یہ پورا ہے, پوری فیلڈ ہے. جی جی. لکل فن رجال, ہر کام کے
جو ہے نا وہ لوگ ہیں. مرحبا اسپیشلسٹ خلیل بھائی. گھڑی اپنا پیغام دے رہی ہے, اس کو بھی ہم چاہیں نہ چاہیں اس کو سننا ہی پڑے گا گھڑی کے پیغام کو. آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ آپ سن لینا چاہیے بھارت. جی خلیل. آخری زبان پہ فنگس تھا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو اس کے لیے کہ باقاعدہ آپ علاج کروائیں, اپنے منہ کی صفائی رکھیں. ایک عرض کر دیتا ہوں, نیم کے پتے لے کر اس کو آپ تھوڑا پانی میں ابال لیں, پھر اس سے جو ہے نا کلیاں کی جائیں, منہ کی صفائی رکھی جائے. تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کا علاج کروائیں. دانتوں کے حوالے سے سوال تھا, دانتوں کے لیے آپ جو ہے وہ میٹھا سوڈا اور ساتھ میں جو ہے وہ نمک, ان کو مکس کر کے اس کو جو ہے دانتوں پر ملا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ دانتوں کے حوالے سے مقدار بھی بتا دیں کتنا میٹھا سوڈا ہو کتنا نمک ہو. اس مثال میٹھا سوڈا آدھا چمچ لے لیا, 1 چمچ جو ہے نمک لے لیا, صحیح, اس کو مکس کر لیں. اگر آپ کو نمک زیادہ لگ رہا ہے تو آپ نمک کو کم کر لیں, تو اس کو دونوں کو آدھا چمچ کر لیں. یا پھر جو ہے نا کسی چیز نمک کو تھوڑا کم کر لیا جائے, بالوں کے جیسے نازک ہوتے ہیں اور یہ گمز وغیرہ, تو وہ بہتر رہے گا. باقی آخری میں عرض کر دیتا ہوں بالوں کے حوالے سے تھا کہ بالوں کے لیے کلونجی کا آئل آپ 30 گرام لے لیں اور 30 گرام جو ہے انڈے کا آئل لے لیں. دونوں 30 گرام لے کے اس میں 100 گرام جو ہے وہ تاری میرے کا تیل, جو کڑوا تیل جس کو کہا جاتا ہے, سرسوں کی طرح ہوتا ہے, اس کو 100 گرام اس میں مکس کر لیں. تو بالوں کی خشکی کے لیے اور بالوں کے جھڑنے کے حوالے سے مفید ہے. آخری میں آپ نے فرمایا تھا کہ سردی میں بالوں کو خارش وغیرہ ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے پانی پینا کم کر دیتے ہیں. نمبر 2 کہ نہانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں روز نہا رہے ہیں تو اس میں کئی دن بعد نہاتے ہیں, تو یوں جو ہے نا اس کا خیال کیا جائے. پانی جب زیادہ بڑھ جائے گا, ویسے بھی جیسے پسینہ جو فاسد مادے ہوتے ہیں پسینہ اسے نکلتا رہتا ہے گرمیوں میں, سردیوں میں پھر وہ چیز نہیں ہوتی, تو اس لیے پانی بڑھا لیا جائے. جو جنہوں نے کہا تھا کہ کان میں جیسے پیپ سی بھی ہو جاتی ہے, نزلہ جمع ہوا ہوتا ہے, تو اس طرح پانی کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ یہ سردیوں میں جو خارش ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے انشاءاللہ بچت ہوگی. اور پھر مناسب سا اگر جیسے کوئی آپ لگاتے ہیں لوشن وغیرہ تو بہتر یہ کہ آپ ناریل کا آئل لگا لیں. اسی طرح سے دوسرا جو اولیو آئل ہوتا ہے وہ لگا لیں, تو یہ بھی جلد کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا. اولیو آئل 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک پکانے والا ہوتا ہے اور ایک لگانے والا ہوتا ہے. پکانے والا الگ ہوتا ہے اور لگانے والا کیا ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے. مجھے سفر میں بڑا اچھا تجربہ رہا اس کو. میں نے اس پہ وہاں سفر میں مدنی قافلے میں تھا نا, تو وہاں پر تو ملتا اولیو آئل ہی گھر میں استعمال ہوتا ہے. اچھا. کھانا اس میں اتنا زبردست. اچھا وہ لگایا بھی, اس کے لگانے میں بھی ایک اچھا اثر تھا بالوں میں. کہاں سفر کیا آپ نے؟ ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا میں. اچھا. تو وہاں پر مدنی قافلے میں تھے. اب جہاں ایک جگہ ہمارا تھا ٹھہراؤ, وہاں پر جن کے ساتھ تھا تو وہ اولیو آئل ہی استعمال کرتے تھے کھانے میں. صحیح صحیح. تو جو صبح کی روٹی ہے اس میں بھی اولیو آئل. اچھا اس پہ صحت سے بڑا فرق پڑا. یعنی ایک نارمل آپ جو کوکنگ آئل یوز کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں اس کی نسبت اس کے کھانے میں ایک تو طاقت اور پھر کافی جیسے ٹیسٹ بھی بڑا لاجواب ہے اس کا, بہت لاجواب. عدنان بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ہاں جی. سبحان اللہ کیا بات ہے. شریف کا خالد بھائی بھی سارے ہلا رہے ہیں, خالد بھائی کو بھی یاد آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے. ایک تو مدینہ اور اوپر سے اولیو آئل. سبحان اللہ ہے جی. ناشتے میں مدینہ. اس میں معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں, اگر کسی کو جیسے آئل استعمال کرنا ہی ہے, زیتون شریف کا آئل جس کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو ہے نا پکانے کے بجائے اوپر ڈال کے کھانے میں زیادہ مفید ہے. پکنے کے بعد اس کی افادیت میں کمی ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس کو جو ہے نا یا روٹی پہ لگائیں یا سالن میں ڈال لیں یا ویسے ہی کھا لیں, تو یہ زیادہ فائدے حاصل. عرب شریف میں یہی کرتے ہیں. وہ جو ہم نے ناشتہ کیا تھا, میں بھی تھا, عدنان بھائی بھی تھے, خالد بھائی بھی تھے, تو وہ تھا وہ جو بھی کھانا ہم نے لیا تھا اس کے اوپر ہی وہ الگ سے آیا ہوا تھا, تو اوپر سے ہی ڈالتے ہیں اس کو. اچھا وہ تو عدنان بھائی اس میں آیا تھا نا, پیکنگ میں آیا تھا. تو بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا وہ رکھا ہوتا ہے وہاں پر, اس کی ایک وہ جگ سا ہوتا ہے, اس میں اولیو آئل ہی ہوتا ہے. تو آپ وہ جگ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, تو آپ جتنا کھانے پر یوں ڈالیں گے اس کے اوپر. بس 1 چمچ مناسب ہے, زیادہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ گرم بھی ہوتا ہے. نہیں ہمارا وہ تھا اس کے اندر تھا ہی, تھوڑا ہی نہیں تھا, مناسب صحیح تھا. ساؤتھ کوریا کا موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے نا مائنس میں, شاید یہ بھی ایک فائدے بھی رہی اولیو آئل کا استعمال کی. اور یہ جو کہتے ہیں نا روٹی پہ لگاؤ, یقین کرے گھی سے زیادہ ٹیسٹ دیتا ہے. واہ واہ واہ. اولیو آئل اگر کچا نہیں, ہم نے یہ روٹی والا تو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا, کھانے سالن والا تو وہاں پر میرا یہ تجربہ ہوا کہ سادی روٹی بنا لی اور اس پہ چمچ سے ڈال دیا, اور وہ جو گھی لگی روٹی ہوتی نا اس سے زیادہ ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, مشید بھائی نے پتہ کی بات مدنی قافلے کا ایکسپیرینس بتایا. آپ سب یہ برکت ہے مدنی قافلے کی. سبحان اللہ. روحانی غذائیں, جسمانی غذائیں ہیں جی,
سبحان اللہ کیا کچھ نہیں ملتا مدنی قافلے میں سفر کرنے سے، تو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے. حضرت ابراہیم بن ادہم کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے. اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی محبت سے اللہ ہماری جان چھڑائے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. آپ تار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دامان ہے. آپ تار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو مہربان ہیں. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں. جو مسلمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے